اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان افغان مہاجرین کی ممکنہ لہر سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتا ہے۔ امریکہ اور اتحادی افواج کا انخلا شروع ہونے کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں پاکستان افغانستان مہاجرین کے ممکنہ دباؤ پر قابو پانے کے لیے ایرانی ماڈل سمیت مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ افغانستان میں جہاں ایک جانب امریکی افواج صدر جو بائیڈن کے انخلا کی پالیسی کے تحت تیزی سے وطن واپس لوٹ رہی ہیں، وہیں افغان طالبان ملک کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ افغانستان کی اس صورتحال پر پاکستان مسلسل اپنی تشویش کا اظہار کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان پہلے ہی ملک میں آباد لاکھوں افغان مہاجرین کو اپنی معیشت پر بوجھ اور مکمل امن کے قیام میں ایک رکاوٹ قرار دیتا ہے اور ان کو بار بار جلد واپس جانے کی ہدایت کرتا رہتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حال ہی میں اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے ابھی تک 30 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دی ہوئی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہاجرین باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس جائیں، کیونکہ ہم ایک اور انفلکس یعنی مہاجرین کے بڑے پیمانے پر آمد نہیں چاہتے۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد افغان شہری پاکستان میں عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں آباد افغان مہاجرین افغانستان کے مختلف حصوں میں اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں سے رابطے میں ہیں اور یوں لگتا ہے کہ حالات مزید خراب ہونے کی صورت میں وہ پاکستان ہجرت کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اس سلسلے میں کیا منصوبے بنا رہی ہے۔ افغان مہاجرین کے ممکنہ ریلے کے پیش نظر لائحہ عمل طے کرنے کے حوالے سے اب تک متعدد اجلاس ہو چکے ہیں، جس میں مہاجرین کے مسئلے کو احسن طریقے سے حل کرنے کے لیے متعدد آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ ملک میں 5 سے 7 لاکھ نئے افغان مہاجرین داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ مہاجرین پر کام کرنے والے عالمی اداروں کے مطابق یہ تعداد 2 سے 3 لاکھ ہو سکتی ہے۔ پاک افغان سرحد پر افغان مہاجرین کے داخلے کے لیے صرف 3 باضابطہ سرحدی راستے یا بارڈر کراسنگ پوائنٹس کھولے جائیں گے، جس میں خیبر پختونخوا میں طورخم، شمالی وزیرستان میں غلام خان اور چترال میں ارندو شامل ہیں۔ تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا۔ خیال رہے کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے افغانستان کے ساتھ تقریباً 2500 کلومیٹر طویل سرحد پر خاردار باڑ لگانے کا منصوبہ تکمیل کے مراحل پر ہے۔ سرحد کا تقریباً 1229 کلومیٹر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا، جبکہ بقیہ حصہ صوبہ بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے۔ کابل میں قائم افغان اینالسٹ نیٹ ورک نامی تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاک افغان سرحد افغانستان کے 1/3 صوبوں سے منسلک ہے، جبکہ سرحد پر 235 ایسے مقامات ہیں جہاں سے عوام، اسمگلرز اور شدت پسند غیر قانونی طور پر سرحد پار کرتے رہے ہیں۔ ایرانی ماڈل کیا ہے؟ پاکستان کی حکومت بڑی سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کہ وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ایرانی حکومت کی جانب سے اپنائے گئے ماڈل کو اپنائے، جس کے تحت مہاجرین کو پاک افغان سرحد پر پاکستانی حدود میں کیمپ بنا کر رکھا جائے اور ان کے پاکستانی شہروں اور قصبوں میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ خیال رہے کہ ہیومن رائٹس واچ سمیت متعدد عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ایرانی حکومت کی جانب سے افغان مہاجرین کے ساتھ روا رکھے جانے والے مبینہ غیر انسانی سلوک اور تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ مئی سن 2020 میں ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے اپنے سرحدی علاقے میں مبینہ طور پر افغان مہاجرین کو ہلاک کیے جانے کے الزامات کے بعد تہران کی حکومت شدید تنقید کا نشانہ بنی تھی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ افغانستان کی حدود میں ہی پاک افغان سرحد پر مہاجرین کی آباد کاری کے لیے کیمپ تعمیر کیے جائیں، جن کی امداد پاکستانی حکومت کرے۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ افغان مہاجرین کے بھیس میں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد بھی پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستانی حکام اور سیکیورٹی کے ماہرین افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد
تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے سرحد پار حملوں میں اضافے کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان نے جون سن 2014 میں مختلف مقامی اور بین الاقوامی عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کی تھی، جس کو آپریشن ضرب عصب کا نام دیا تھا۔ اس آپریشن کے سبب شمالی وزیرستان سے ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑوں اور دیگر عسکریت پسند تنظیموں کے رہنما اپنے خاندانوں سمیت افغانستان کے سرحدی صوبوں میں منتقل ہو گئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق حالیہ مہینوں میں کالعدم ٹی ٹی پی اپنے ناراض دھڑوں لشکر جھنگوی اور القاعدہ سے وابستہ چند گروہوں کی شمولیت کے بعد مزید منظم ہوئی ہے۔ دہشت گرد تنظیم نے سابق قبائلی اضلاع میں سیکیورٹی فورسز اور قبائلی عمائدین پر حملوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے۔ پاکستان کے چھوٹے صوبے خصوصاً سندھ اور بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کا موقف ہے کہ افغان مہاجرین کو پاک افغان سرحد پر ہی کیمپوں میں رکھا جائے اور شہروں تک نہ آنے دیا جائے۔ افغانستان میں خانہ جنگی جیسی صورتحال کے سبب مزید افغان مہاجرین کی نقل مکانی روکنے کے لیے وفاقی حکومت فوری طور پر سرحد کو سیل کرے اور اگر نقل مکانی ناگزیر ہو تو انہیں افغانستان سے ملحقہ علاقوں تک ہی محدود رکھا جائے۔ وفاقی حکومت افغان مہاجرین کے لیے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مہاجرین کیمپس قائم کرے اور انہیں سندھ کی جانب نہ بھیجے، کیونکہ سندھ مزید کسی بڑی ہجرت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں موجود افغان شہریوں کو 3 کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے۔ پہلی کیٹیگری میں وہ رجسٹرڈ افغان مہاجرین شامل ہیں جن کی تعداد صرف 14 لاکھ ہے۔ انہیں پاکستان کی حکومت کی جانب سے باقاعدہ نادرا کے رجسٹریشن کارڈز جاری کیے گئے ہیں، جسے پروف آف رجسٹریشن کارڈز کہتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کو پاکستان کے ادارے نادرا نے افغان سٹیزنز کارڈ جاری کیے ہیں اور ان کی تعداد 8,80,000 بتائی جاتی ہے۔ ان کی رجسٹریشن سن 2017 میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت کی گئی تھی۔ تیسری کیٹیگری میں ایسے مہاجرین ہیں جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ اور پروف آف رجسٹریشن موجود نہیں۔ ایسے افراد کی تعداد 4 سے 5 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین UNHCR صرف POR کارڈ ہولڈرز ہی کو افغان مہاجرین تسلیم کرتا ہے اور انہی کی کفالت پر مامور ہے۔ ان مہاجرین نے سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت یا بعد میں پسپائی کی صورتحال کی وجہ سے نقل مکانی کی تھی، اور افغان مہاجرین کی پاکستان کی موجودہ آبادی میں اکثریت وہ ہے جن کی پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے عہدے کا حلف لینے کے 1 ماہ بعد کراچی میں ایک تقریب میں کہا تھا کہ ان کی حکومت ایسے افغان مہاجرین کو پاکستانی شہریت دے گی جو یہیں پیدا ہوئے اور پروان چڑھے، مگر سندھ اور بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کی مخالفت کے سبب وفاقی حکومت اس منصوبے پر کام نہیں کر سکی۔ محمد اسماعیل، جو کہ سندھ کے وزیر آبپاشی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ سندھ میں ضیاء الحق کے دور میں لائے ہوئے افغان مہاجرین ابھی تک واپس نہیں گئے۔ تاہم وزیر اعظم نے سن 2019 میں افغان مہاجرین کی سہولت کے لیے انہیں بینک میں کھاتے کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ افغانستان میں موجود باشندے اس وقت مستقبل کی تشویش میں مبتلا ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے افغانی آج کل پاسپورٹ بنوانے اور ملک سے نکلنے کی تگ و دو میں لگے ہیں۔ یہ افغانیوں کے لیے ایک بھیانک خواب ہے، اور بیشتر افغانی یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان پھر سے پورے ملک پر قابض ہو جائیں گے اور ان کا طرز حکمرانی پہلے جیسا ہی ہوگا۔